السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے نیا ٹاپک لایا ہوں 7 کلاس کے لیے، جو انگلش ٹاپک ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں زوم جو میٹنگ ہے اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے افیکسز۔ اب افیکسز کیا ہیں، کتنے ہیں، اور کیوں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں انگلش میں، ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی۔ تو افیکسز کا مطلب یہ نتی کرنا، باندھنا، ملانا۔ کسی بھی مین لفظ کے ساتھ جب ہم ورڈز کا، لیٹرز کا جو گروپ ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کی میننگ کو چینج کر لیتے ہیں، وہ شروع میں ہو یا ورڈ کے اینڈ میں ہو، تو ان کو ہم کہتے ہیں افیکسز۔ افیکسز ہمارے پاس 5 قسم کے ہیں، اور یہ ٹائپس جو ہے وہ یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ون جو ہے وہ ہے سفیکس، سیکنڈ ون پر آتا ہے پریفکس، تھرڈ ون پر ہے سرکمفکس، چوتھے نمبر پر ہے انفکس، اور 5ویں نمبر پر ہے زیرو فکس۔ آپ لوگوں کے لیول کے لیے یہ جو 2 افیکسز ہیں، سفیکس اینڈ پریفکس، یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کلاسز میں ان ہی دونوں کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے اور بچے کرتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ افیکسز کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی نالج شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں بہتر طور پر آ سکے کہ افیکسز کیا ہے، کتنے ہیں، اور افیکسز کا جو استعمال ہے وہ کہاں کہاں پر ہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں افیکسز کے ڈیفینیشن کی طرف۔ تو افیکسز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ شارٹ میں کچھ اس طرح ہے کہ ٹو ایڈ اے گروپ آف لیٹرز ٹو دا مین ورڈ۔ اگر یہاں تک ہم ڈیفینیشن اس کی ٹرانسلیشن کر لیں کہ مین ورڈ کے ساتھ جب ہم اس کے آگے یا اس کے پیچھے لیٹرز کا گروپ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے میننگ کو چینج کرتے ہیں، تو اس کو ہم افیکس کرتے ہیں۔ اب آگے استعمال کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، بعد میں ورڈ کے اینڈ میں استعمال کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، دونوں طرف آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، یا ایک بھی طرف نہیں آتا تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو چلو ایک ایک کر کے ان ساروں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ To add a group of letters to the main word either at the start of a word or start of word سے مراد ہے کہ وہ کلمہ جب ہم کسی مین لفظ کے شروع میں ایڈ کرتے ہیں اور at the end of a word یا مین ورڈ کے آخر میں ایڈ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں افیکسز۔ کیونکہ سٹارٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ افیکسز کا مطلب یا افیکس کا مطلب یہ لیٹرز کو نتی کرنا، لیٹر کو ایڈ کرنا، ورڈ کے شروع میں یا ورڈ کے اینڈ میں یا دونوں طرف۔ اوکے، اس میں جو فرسٹ ایگزامپل ہے پریفکس کا۔ اب پریفکس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، پریفکس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سابقہ۔ جو کسی بھی ورڈ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے گروپ آف لیٹر، اس کو ہم کہتے ہیں سابقہ، اور جو اینڈ میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لاحقہ، سفکس جس کو کہتے ہیں لاحقہ اردو میں۔ تو سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں تو آپ لوگ امید ہے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں آئیڈیا آ چکا ہوگا۔ اب پریفکسز کے لیے ہم آتے ہیں، ٹینشن نہ لیں، یہاں پر میں نے سفکس پہلے لکھا ہے اور پریفکس بعد میں، اور یہاں پر میں نے پریفکس کو شروع میں لکھا ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر، بس آپ لوگ اس کو سیکھ لیں، آگے پیچھے یہ ہوتا رہے گا۔ پریفکس کے لیے جو ایگزامپلز ہیں وہ ہے، ایک لفظ ہے ہمارے پاس امپورٹنٹ، جس کا مطلب یہ اہم۔ اب اگر ہم اس امپورٹنٹ کے آگے پری میں لگا دے، پہلے لگا دے، ان لگا دے، ایڈ کر دے اس کے ساتھ، جو کہ میں نے لکھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بورڈ پر، ان امپورٹنٹ، تو میں نے امپورٹنٹ کے ساتھ پلس کر دیا اس سے پہلے یو این ان کو، چونکہ یہ انگلش کا اپنا جو گروپ آف ورڈ ہے یہ نہیں ہے، اسی لیے اس کی میننگ تب کمپلیٹ ہوگی جب ہم اس کو کسی ورڈ کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو کمپلیٹ کا مطلب یہ مکمل، امپورٹنٹ کا مطلب یہ اہم، اور اگر ہم اس کو
ایک اور ورڈز یا لیٹر جو گروپ ہے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں تو ان امپورٹنٹ، اس کا مطلب یہ کہ یہ امپورٹنٹ کا نفی ہو گیا، الٹ ہو گیا، میننگ چینج ہو گئی. امپورٹنٹ اہم، ان امپورٹنٹ مینز غیر اہم یا غیر ضروری جو ہوتا ہے. تو اس کی میننگ کو، امپورٹنٹ کی میننگ کو کس نے چینج کر دیا؟ ان نے چینج کر دیا. یہاں پر ہم نے پہلے لگا لیا ان کو. اب ان جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں پریفکس اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں سابقہ، چونکہ ہم نے اس کو ورڈ کے پہلے استعمال کر لیا. کلیئر ہے یہ؟ اوکے. دا نیکسٹ، اچھا نیکسٹ جو ایگزامپل یہ ہو گئے کمپلیٹ. میں نے لکھا ہے یہاں بورڈ پہ، اور کمپلیٹ سے پہلے میں نے ایڈ کیا ایک ورڈ کو، ایک کلمے کو یا گروپ آف لیٹرز کو، وہ گئے انکمپلیٹ. تو کمپلیٹ کا مطلب ہے مکمل. اب مکمل کا جو الٹ ہے وہ یہ نامکمل. تو یہاں پر ان جب میں نے سٹارٹ میں اس ورڈ کے ساتھ ایڈ کیا تو اس کے میننگ کو الٹا کر دیا. یہاں پر انکمپلیٹ اس کی میننگ الٹا ہو گئی، کمپلیٹ سے یہ یعنی مکمل سے یہ نامکمل میں آ گیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہاں پر میں نے کیا لگا لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پریفکس. یعنی ورڈ سے پہلے میں نے ورڈ ایڈ کیا اور اس کی میننگ کو چینج کر دیا. اوکے. سیکنڈ ون پر ہمارے پاس ہے سفکس. کیا ہے سفکس؟ سفکس کا مطلب یہ لاحقہ، یعنی کسی بھی مین ورڈ کے اینڈ میں گروپ آف لیٹرز کو یا کسی کلمے کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کے میننگ کو چینج کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سفکس کہتے ہیں. اس کے لیے مثال جو ہے وہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں. سفکس یہاں پر میں نے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو دو مثالیں دی ہیں. نمبر 1 پر ہے کیئر. کیئر کا مطلب یہ احتیاط کرنا، خیال رکھنا وغیرہ. لیکن اینڈ میں میں نے ایک اور گروپ آف لیٹرز کو ایڈ کیا ہے تو کیئر، کیئرفل. اب کیئر جو ہے یہ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے. کیئر ورڈ ہو سکتا ہے. اب اس سے میں نے کیا بنا دیا؟ ایڈجیکٹیو بنا دیا. اس کے میننگ کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. کیئرفل محتاط، کوئی کسی بندے کی طرف جو ہو، جو ایڈجیکٹیو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو کیئر کے ساتھ میں نے ایڈ کیا کس چیز کو؟ فل کو ایڈ کیا. تو یہاں پر کیئر خیال رکھنا، اس کے ساتھ میں نے لفظ استعمال کیا، اس کی میننگ کو اور بھی کلیئر کرا دیا یا بدل دیا. کیئرفل محتاط، کیئر خیال، کیئرفل محتاط. میں نے اینڈ میں اس کے ساتھ لفظ یا گروپ آف لیٹر جو ہے وہ ایڈ کر دیا. سیکنڈ ایگزامپل جو میرے پاس سفکس کا ہے، جو میں نے لکھا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ بھی رہا ہوگا بورڈ پر، وہ ہے پرائس. PRICE. پرائس کہتے ہیں قیمت کو. پرائس کسے کہتے ہیں؟ قیمت کو کہتے ہیں. اب پرائس کے ساتھ میں نے لفظ ایڈ کیا. یہ میں نے پلس اس لیے ایڈ کیا کہ میں نے یہاں پر اس کو لگایا. جب آپ لوگ لگاؤ گے تو پلس نہیں لکھو گے بلکہ کلوز، دونوں کو کلوز لکھو گے. یہاں پر بھی، یہاں پر بھی. یہ پلس میں نے اس لیے لگایا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیئر کے ساتھ میں نے کس لفظ کو پلس کیا یا پرائس کے ساتھ میں نے کس لفظ کو پلس کیا. یہاں پر پرائس سے مراد ہے قیمت. اب اگر یہاں پر میں نے ایک اور پرائس کے ساتھ گروپ آف لیٹرز کو ایڈ کیا، لیس، LESS، تو اس کا مطلب یہ نا. پرائس لیس، قیمت اور بے قیمت. اس کی میننگ کیا ہو گئی؟ چینج ہو گئی. قیمت سے بے قیمت ہو گیا. پرائس لیس. تو یہاں پر فل، کیئر کے اینڈ میں فل اور پرائس کے اینڈ میں جو لیس گروپ آف لیٹرز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سفکس کے ایگزامپلز میں آتے ہیں. امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ پریفکس اور سفکس کیا ہے. آپ لوگوں کے پیپر میں یہی آئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزید کلیئر ہو جائے افیکسز کے بارے میں، اور اس میں یہ 3 اور ایگزامپلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرانا چاہتا ہوں. امید ہے آپ لوگ بور نہیں ہوں گے. 3 پہ ہے سرکمفلیکس. اب دیکھیں یہاں پر میں نے شروع میں اس کے ساتھ ایڈ کیا، یہاں پر میں نے اینڈ میں اس کے ساتھ ایڈ کیا. بھائی اگر دونوں طرف آ جائے تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ سمجھ یہ بات آ رہی نا؟ اب یہاں پر شروع میں اس کے ساتھ ایڈ کیا میں نے گروپ آف لیٹرز کو یا ایک کلمے کو ورڈ کے ساتھ ایڈ کیا، اور یہاں پر میں نے اینڈ میں اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ ایڈ کر دیا. تو اگر دونوں سٹارٹ میں ایڈ کیا تو پریفکس،
اینڈ میں ایڈ کیا تو سفکس. لیکن اگر دونوں طرف آ جائے, مثال کے طور پر یہی لفظ ہے, میں انکمپلیٹ کو میں کمپلیٹ ورڈ کو لیتا ہوں کمپلیٹ, یہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر اس کے ساتھ میں پلس کر دوں ان کو جو کہ اوپر لکھا ہوا ہے, اور یہاں پر میں ال وائی کو یہاں پر ایڈ کر دوں, کیا کر دوں, انکمپلیٹلی, تو دیکھیں بیٹا کہ دونوں طرف ایڈیشن ہو چکی ہے, یعنی ورڈ کے اینڈ میں بھی اور ورڈ کے شروع میں بھی. اب آپ لوگ کنفیوز نہ ہو, کیونکہ میں ابھی کلیئر کرا رہا ہوں کہ بھائی شروع میں جو ورڈ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو پریفکس کہتے ہیں, اور جو اینڈ میں ورڈ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, سفکس کہتے ہیں. لیکن اگر دونوں طرف آ جائے تو دونوں طرف کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے, یہ کیا ہوگا, افیکسز میں یہ کون سے نمبر پر ہوگا, سرکمفیکس ہوگا, کیونکہ دونوں طرف اس کے ورڈ کے دونوں طرف میں نے گروپ آف لیٹرز کو ایڈ کیا اور اس کے میننگ کو کیا کر دیا, چینج کر دیا. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں کہ ان شروع میں آ گیا اور ایل وائی اینڈ میں آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ورڈ جو ہے یہ دونوں طرف سے گھیرا گیا. اب دونوں طرف اگر لیٹرز آتے ہیں, دونوں طرف گروپس آف لیٹر آتے ہیں, تو پھر اس کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے, سرکمفیکس. یہاں تک کلیئر ہے. اب آپ لوگ دیکھ لیں ایگزامپل, انکمپلیٹلی, سرکمفیکس, این آیا, کمپلیٹ کا لفظ میں نے لکھا ہے پہلے سے اور پھر اس کے ساتھ ال وائی کا استعمال کیا, صحیح. تو یہاں پر ہے انکمپلیٹلی. اب یہ لفظ کمپلیٹ جو ہے یہ دونوں طرف سے گھیرا گیا, یعنی ان اور ال وائی, تو اس کو ہم کہتے ہیں سرکمفیکس کہتے ہیں, چونکہ یہ افیکسس کی کیا ہے, تیسری قسم یا تیسرا ٹائپ ہے. یہاں تک امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا. اب آتے ہیں اپنے چوتھے طرف. بھائی اگر چلو یہ چوتھے سے پہلے ہم پانچویں کو, چونکہ یہاں پر دونوں طرف آتا ہے تو اس کو انفیکس کہتے ہیں. اب اگر کسی بھی طرف نہیں آتا, نہ ہم لگا سکتے ہیں. ایسے ورڈز ہیں انگلش میں جن کے شروع میں ہم ایڈ کرتے ہیں لیٹرز کو, جس کے اینڈ میں ہم ایڈ کرتے ہیں لیٹرز کو, یا جن کے دونوں طرف ہم ایڈ کرتے ہیں. لیکن انگلش میں ایسے بھی ورڈز ہیں جن کے نہ ہم سٹارٹ میں ایڈ کرتے ہیں کسی بھی افیکس کو اور نہ اینڈ میں ہم کر سکتے ہیں. اگر کریں گے تو غلط ہوگا. تو ایسے ورڈز کو ہم کیا کہتے ہیں, زیرو فیکس کہتے ہیں. زیرو فیکس وہ افیکسز ہیں جو ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے نہ ہم شروع میں لگا سکتے ہیں اور جن کے نہ ہم اینڈ میں لگا سکتے ہیں. وہ صرف تنہا اکیلے ان ورڈز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایسے چند مثالیں میں نے آپ لوگوں کو دی ہے کس چیز کی, زیرو فیکس کی. یہ چوتھے نمبر پر جو انفیکس ہے اس کو میں ڈسکس کروں گا زیرو فیکس کے بعد, تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ سرکمفیکس دونوں طرف یعنی ورڈ کے دونوں طرف استعمال ہوتے ہیں. زیرو فیکس جو ہے وہ کسی بھی طرف استعمال نہیں ہوتا. تو اچھا وہ ورڈز کون سے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. ہم از یوزولی اپنے رائٹنگ میں یا کمیونیکیشن میں جو کنورسیشن ہم کرتے ہیں اس میں ہم بٹ کا یا اینڈ کا استعمال کرتے ہیں. کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بٹ سے پہلے ہم اس کے ساتھ لیٹرز کا گروپ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں, یا بٹ کے اینڈ میں ہم گروپس آف لیٹر کو کیا کرتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں. یہ کبھی بھی کہیں پر بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. اب چونکہ یہاں پر ہم بٹ کے آگے اور پیچھے کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے, جب نہیں کر سکتے اور نہ یہ گرامر کے رولز کے مطابق ہے, یعنی مطلب غلط ہے یہ گرامرز کے رولز کے مطابق, تو اگر غلط ہے اور استعمال نہیں ہوتے, نہ کر سکتے ہیں, تو ایسے حالات میں یہ جو ورڈز ہوتے ہیں ان ورڈز کو ہم کہتے ہیں زیرو فیکس, کیونکہ ان کے ساتھ جو افیکسز ہوتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں, نہ آگے کچھ اور نہ پیچھے کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. اگر کریں گے تو غلط ہوگا, وہ گرامر کے رول سے ہٹ کے. اب نیکسٹ ون پر ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے, وہ ہے اینڈ. ایک تو اینڈ ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر کرا دوں. اکثر اس طرح ہوتا ہے نا ڈراموں میں, موویز میں یا لیکچرز میں, اینڈ
تو ہم یا کسی بھی کہانی میں اس کے آگے ہم یا پیچھے ہم لکھتے ہیں اینڈلیس، نہ ختم ہونے والا، یہ لکھ سکتے ہیں. تو اینڈ اور اینڈ میں فرق ہوتا ہے. یہ جو اینڈ ہے اے این ڈی والا، اس کے نہ ہم آگے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے ہم پیچھے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. سو یہاں پر یہ دو ورڈز میں نے ایگزامپل کے طور پر آپ لوگوں کے لیے لکھوائے ہیں، پیش کیے ہیں کہ یہ ایسے ورڈز ہیں کہ ان کے آگے پیچھے کوئی بھی ایفیکٹس جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اب آتے ہیں انفکس کی طرف. چونکہ سفکس جو ہے وہ پریفکس کا اپوزٹ ہے اور پھر سرکمفکس جو ہے وہ سفکس اور پریفکس دونوں کا اپوزٹ ہے، یعنی اس میں دونوں طرف ہم لکھتے ہیں، ان میں ایک ایک طرف. اب جو زیرو فکس ہے وہ سرکمفکس کا اپوزٹ ہے. سرکمفکس میں ہم دونوں طرف کرتے ہیں، زیرو فکس میں ہم کسی بھی طرف اس کے ساتھ ایڈ نہیں کرتے. اوکے. اب آتے ہیں اپنے آخری نمبر پر اور وہ ہمارے پاس ہے انفکس. اب یہاں پر اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے توجہ دینی ہوگی کیونکہ تھوڑا سا یہاں پر مشکل یا تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آپ لوگوں کو آئے گی، میں کلیئر کراؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں بیٹا کہ انفکس بھی پریفکس کی طرح ہے لیکن فرق ہے. مطلب انفکس میں بھی ہم ورڈ کے شروع میں ایک گروپ آف لیٹرز کو ایڈ کرتے ہیں. اب ہم پریفکس میں بھی ایڈ کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ سر اگر ہم پریفکس میں بھی مین ورڈ کے ساتھ جو گروپ آف لیٹرز ہے وہ شروع میں ایڈ کرتے ہیں اور انفکس میں بھی ہم جو مین ورڈ ہے اس کے شروع میں ہم گروپ آف لیٹرز کو ایڈ کرتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب یہ آپ لوگ توجہ کریں، دیکھیں میں آپ لوگوں کو کلیئر کراتا ہوں کہ پریفکس اور انفکس میں اصل میں فرق کیا ہے. اس میں اصل میں فرق یہ ہے کہ پریفکس میں تو ہم سٹارٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو مثال کے طور پر یہاں پر میں نے پریفکس کے لیے آپ لوگوں کو ایگزامپل دیا تھا کہ امپورٹنٹ تو کہ ان امپورٹنٹ، یعنی اگر ہم لکھیں امپورٹنٹ، اگر ہم لکھیں امپورٹنٹ تو امپورٹنٹ کا مطلب یہ مکمل، اور اگر ان لگا دے تو نامکمل، یعنی وہ لفظ مکمل نہ اس کے ساتھ آ گیا، دونوں میں مکمل لفظ آیا ہے امپورٹنٹ میں بھی، اور اگر اس کے ساتھ ان لگا دے تو نامکمل. لیکن یہاں پر انفکس اگر ہم لگائیں گے تو انفکس میں مکمل طور پر اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ اگر ایک لفظ کا مثال کے طور پر یہاں پر میں نے لفظ لکھا ہے ویژن، VISION، ویژن. یہاں پر ویژن کا مطلب یہ نظر، یا ویژن کا مطلب یہ کوئی بھی نظارہ وغیرہ جو ہے نظر، ویژن. اب یہاں پر اگر اس کے ساتھ ہم لگا دیں ری، RE، اور اس کو ری کو ہم ایڈ کر دیں ویژن کے ساتھ، تو اس کی یہ جو نظر والی میننگ ہے یہ ری کے ساتھ مکمل چینج ہو گئی. مطلب یہاں پر ویژن سے مراد ہے نظر، اور یہاں پر میں نے ویژن کے ساتھ ری کو ایڈ کر دیا، ریویژن ہو گیا. تو ریویژن کا مطلب کیا ہو گیا اردو میں؟ دہرائی. اب دیکھیں یہ جو لفظ دہرائی ہے یہ مکمل طور پر چینج ہے، مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے. کس چیز سے ڈیفرنٹ ہے؟ نظر سے. یہاں پر ریویژن میں لفظ نظر آ ہی نہیں گیا ہے. اور یہاں پر اگر آپ لوگ پریفکس میں دیکھیں تو کمپلیٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اہم آیا لفظ اس میں. اور اگر اس کے ساتھ ہم ان امپورٹنٹ لگا دیں تو ان امپورٹنٹ کا مطلب یہ کیا؟ غیر اہم. یعنی وہ لفظ اہم اس میں آ گیا ہے، پھر بھی آ گیا ہے، صرف غیر کا استعمال ہوا. یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں ویژن، نظر، یہاں پر میں نے اس کے ساتھ ری لکھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظر سے ہٹ کر اس کی ایک اور میننگ بن گئی ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ دہرائی. نظر والا ورڈ جو ہے، لفظ جو ہے وہ بالکل بھی اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. اب آتے ہیں ایک اور ایگزامپل جو کہ لاسٹ ایگزامپل ہے کس چیز کا؟ انفکس کا. لاسٹ ایگزامپل. اب جب لاسٹ ایگزامپل ہے تو یہ بھی آپ لوگ توجہ سے غور سے دیکھیں، اس کو توجہ دیں
تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر نظر آئے کہ بھائی انفیکس اور پریفکس میں فرق کیا ہے اصل میں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی جو ایگزامپل ہے اس میں آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا, لیکن چلو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں ایک اور ایگزامپل میں نے لکھوائی ہے, آپ لوگوں کو بورڈ پہ نظر آ رہی ہوگی. اس میں ہے ٹریٹ, TREAT. ٹریٹ کا مطلب ہے دعوت یا سلوک. بھائی میں نے اس کو ٹریٹ دیا, یا اس نے میرے ساتھ یہ ٹریٹ کیا, یہ ویوہار کیا جو ہندی میں ہم کہتے ہیں, یا یہ سلوک کیا. اب یہ تو ٹریٹ کا مطلب ہے دعوت یا ٹریٹ کا مطلب ہے سلوک. آپ لوگوں نے استعمال کیا ہوگا کہ بھائی میرا جو آپ لوگوں کا ایک فرینڈ ہے وہ پاس ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ اس کو کہتے ہو کہ بھائی آپ نے تو ٹریٹ دینی ہے. اب ٹریٹ سے مراد کیا ہے؟ دعوت. یہی اسپیلنگ ہے یہاں پر, اس سے مراد کیا ہے؟ سلوک کرنا, ٹریٹ. کلیئر؟ اوکے. اب اگر اس ٹریٹ کے ساتھ ہم لگا دیں ری ٹریٹ, تو دیکھیں ٹریٹ کا مطلب یہ دعوت یا سلوک کرنا. اب اگر یہاں پر ہم یہ لگا دیں کہ ری ٹریٹ, تو دیکھیں میننگ بالکل چینج ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ شروع میں لگائیں گے پریفکس کی طرح, انفکس کے ساتھ بھی شروع میں لگائیں گے, لیکن میننگ دور دور تک اس کے ساتھ میچ نہیں ہوگی. یہاں پر میچ ہوتی ہے اہم غیر اہم, وہ لفظ اہم اس میں آ گیا, لیکن یہاں آپ لوگ دیکھ لیں ٹریٹ دعوت یا سلوک, ری ٹریٹ پسپا ہونا, واپس ہونا, پسپائی ہونا. یہاں پر پسپا ہونا یا پسپائی کے لفظ میں دعوت یا سلوک کا جو ورڈ ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہی وہ ہے ڈفرنس ہے پریفکس اور انفکس میں. گو کے, دوبارہ ریپیٹ کراتا ہوں, گو کے پریفکس اور انفکس دونوں میں شروع میں کسی بھی مین ورڈ کے ساتھ شروع میں ہم گروپ آف لیٹرز کو ایڈ کرتے ہیں, لیکن یہاں پریفکس میں تو اس کی میننگ الٹا ہو جاتی ہے, لیکن وہ ورڈ اس میں آتا ہے. لیکن یہاں انفکس میں بالکل بھی اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے, دور دور تک دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ایسے جو افیکسز ہے, اس قسم کے افیکسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفیکس. اب ریوائز کراتا ہوں کہ افیکسز جو ہے وہ ہمارے پاس 5 ٹائپس کے ہیں, سرکمفیکس, سفیکس, پریفکس, سرکمفیکس, انفیکس اینڈ زیروفیکس. اب بیٹا چونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی, اس کو بار بار دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ زوم میٹنگ میں ہم آن لائن ہوں گے, اور پھر اس میں آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کو مسائل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اور آپ لوگوں کو اور بھی کلیئر کرائیں گے نئے نئے ایگزامپل کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.